الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام حب دنیا راس کل خطیہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوش قسمت بنایا ہے، اس پر ہمیں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کا سنت عاریہ ہے، جس کا اعلان اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک ان نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ماں کی گود میں ہی ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ اس کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی۔ آپ ذرا ان لوگوں کا سوچیں جو کفرستان میں پیدا ہو جائیں اور ان کو کافی غور و خوض کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اور جس وقت وہ ایمان کے دولت سے مشرف ہو جاتے ہیں تو ان کی ارد گرد مخالفتیں ہوتی ہیں، ان کو لوگ ایمان پر نہیں رہنے دیتے، ایک مسلسل امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں، مشقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر پھر ان کو قیامت میں بہت زیادہ عطا فرمائیں گے، لیکن اس وقت تو وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ایک خاتون انڈیا میں الحمدللہ مسلمان ہوئی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کا ہم سے رابطہ ہوا، پھر سلسلے میں داخل ہوئی۔ الحمدللہ اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اس کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، اور غالباً بہن بھی، لیکن وہ کبھی کبھی مجھے جو میسج بھیجتی ہیں تو بہت تکالیف ان کو ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا والد، میرا بھائی میرے اس چیز کو پسند نہیں کرتے، مجھے ٹارچ کرتے رہتے ہیں، اور اس گھر میں دیکھتا ہوں بت ہی بت ہیں، اور مجھے، بلکہ ان کے بیٹے نے مجھے میسج کیا جو مسلمان ہو گیا تھا، 16 سال کی عمر میں تھا وہ، تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تو اس کا باپ جو ہندو تھا اس نے اس کو زبردستی سلا دیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ تو اس بچے نے مجھے کہا کہ میں وضو چونکہ کر چکا تھا تو میں نے بستر لحاف اپنے اوپر ڈال دیا تھا، اور اس کے اندر میں نے نماز پڑھی۔ واقعی ایک بڑی ہمت کی بات، لیکن بہرحال مشکل تو ہے۔ اس طرح مشکلات کسی کو بھی پیش آ سکتی تھی، اگر خدا نخواستہ ہمیں یہ چیز حاصل نہ ہوتی تو ہمیں بھی کرنی پڑتی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں آسانی کے ساتھ یہ دولت عطا فرمائی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صبر بھی بہت بڑی نعمت ہے اور شکر بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے صبر کا بھی حکم دیا ہے اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور شکر کا بھی حکم دیا ہے اور فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں ان نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. لیکن یاد رکھنا اس دنیا کے اندر آپ کو مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے تو زیادہ نظر آئیں گے، جو بظاہر مشکل عمل ہے. ویڈیو تو نہیں بن رہی؟ تو بظاہر صبر کرنا مشکل عمل ہے، لیکن آپ کو مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے، نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. پھر غور کریں، جن کے ساتھ جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اتنے ہی زیادہ ناشکر ہیں. یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے. اب اگر اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، کبھی اس کا ہمیں احساس ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس پر شکر کرتے ہیں ہم؟ تھوڑے سا غور کر لیں. ایک شخص بے ایمان مرتا ہے، اس کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. دوسرا شخص ہے جو بے ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ مرتے ہو، بے انتہا گناہگار ہے، بے انتہا گناہگار ہے. ایک دن وہ بھی جہنم سے نکل جائے گا، ایک دن وہ بھی جہنم سے نکل جائے گا، اور پھر جب جنت میں داخل ہوگا پھر کبھی اسے نہیں نکالا جائے گا. اب بتاؤ ایمان کی دولت کیا چیز ہے؟ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس لیے بھی اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ باقی رہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ باقی رہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وقت شیطانی سرکل انتہائی مضبوط اور مکار بنتا جا رہا ہے. مختلف ممالک میں دل روتا ہے، کڑتا ہے. $100 پہ لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں، $100 ایمان چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ ایمان کی قدر کسی نے بتائی نہیں، یہ کسی نے سمجھائی نہیں. تو یہ جو اس وقت پہیا چل پڑا ہے دجالیت کا، یہ روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے ہدایت نہیں چھوڑا، ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لہذا جو ہدایت والے نظام ہے وہ بھی چل رہا ہے. ہدایت کے نظام کے لیے بھی محنتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا، ضرورت سمجھیں گے تو پتہ چلے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں فتویٰ دیتا ہوں کہ صحبت صالحین فرض عین ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان بھی نہیں بچتا، اس کے بغیر ایمان بھی نہیں بچتا. تو اب جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں، مثلا انگلینڈ جاتے، کراچی جاتے، پشاور جاتے ہیں، ملتان جاتے ہیں، کہیں پر بھی اگر آپ زیادہ دنوں کے لیے جائیں تو سب سے پہلے کس چیز کی طرف ہونی چاہیے؟ صحبت صالحین، کہ وہاں مجھے صحبت صالحین مل جائے. اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. لہذا آپ جو سنو کا شکر خورے کو خدا شکر دیتا ہے، تو جو لوگ صحبت صالحین کے طالب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحبت صالحین دے دیتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی چلے جائیں، مل جائے گا. کیسے ملتا ہے؟ یہ اللہ پاک کا کام ہے. کراچی ہم اسٹوڈنٹ وزٹ پہ گئے تھے،
1980 کے لگ بھگ 1980 اسٹوڈنٹ وزٹ تھا. الحمدللہ اللہ پاک نے کراچی کے بہترین لوگوں تک پہنچا دیا. اس وقت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. پتہ چلا کہ کراچی میں ایڈریس معلوم کیا, کسی ساتھی کے ساتھ چلے گئے. حضرت جب ہم پہنچ گئے تو اس وقت گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور جانے والے تھے, کہیں نماز پڑھ کے جا رہے تھے. اب دل میں دو باتیں آ رہی ہیں. ملتا ہوں حضرت کے وقت کا حرج ہوتا ہے, نہیں ملتا پھر بعد میں موقع ملتا ہے نہیں ملتا, دو باتیں ہو رہی ہیں. اچانک دل میں آیا کہ حضرت کے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا طریقہ تھا, ان نے اوپر لگایا ہوا تھا کہ جو میرے ساتھ ملے وہ 3 سوالوں کا جواب پہلے سے بغیر میرے پوچھے دے گا. کون ہوں, کہاں سے آئے ہوں, کس لیے آئے ہوں. کون ہوں, کہاں سے آئے ہوں, کس لیے آئے ہوں, یہ تینوں کا جواب وہ خود بخود بغیر میرے سوال کے جواب دے گا تاکہ وقت بچے. میں نے کہا وقت بچانے کا طریقہ یہ موجود ہے, چلو کچھ یہی طریقہ استعمال کرتا ہوں. میں گیا حضرت کی طرف, مسافر کا ہاتھ بڑھایا. میں نے کہا شبیر کا کافل پشاور سے آیا ہوں, ملاقات کی خواہش تھی. ایک ہی سانس میں کہہ دی. حضرت بہت خوش ہوئے, اپنے شیخ یاد آیا ہوگا, ہاں جی بہت خوش ہوئے. مجھ سے پوچھا کہاں ٹھہرے ہو. میں نے کہا جناکوٹ ہاسٹل میں, آ سکتے ہو میرے مطلب. میں نے کہا کہاں پر ہے. حضرت ایڈریس بتانے لگے. میں تو نہیں سمجھ رہا تھا, ساتھی سمجھ رہا تھا. کہتے مجھے معلوم ہو گیا. 8 بجے سے 8:30 تک حضرت کا وقت تھا ملاقات کا. ہم 8:20 پہ پہنچے, 10 منٹ باقی. جیسے پہنچے حضرت نے پہچان لیا, اپنے ساتھ بٹھا دیا, 3 کتابیں عنایت فرمائی اور 7 نصیحتیں بھی فرمانے لگے. جیسے 8:30 ہو گئے, حضرت کے ملاقات کا وقت جیسے ختم ہو گیا, تو ان بزرگوں کو اپنے وقت کا بڑا احساس ہوتا ہے, تو مجھے بھی اس کا احساس تھا. تو میں نے کہا حضرت کا وقت اب نہیں لینا چاہیے. تو میں نے کہا حضرت آپ کا وقت ختم ہو گیا, میں جا رہا ہوں. میں ابھی بیٹھوں, بات جاری رکھی. تقریباً 15 منٹ مزید بات فرمائی. مجھے محسوس ہوا کہ مریضوں میں کچھ ہلچل ہونے لگی, کیونکہ عادت کے خلاف بات تھی. میں نے کہا حضرت آپ کے مریض تنگ ہو رہے, اب میں اجازت دیتا ہوں. اور اس پر یہ دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں, اگر دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں, یہ بھی حضرت کا وقت لینا ہے. تو میں نے دعا کے لیے نہیں کہا اور میں بغیر دعا کے درخواست کیے مڑ گیا دروازے کی طرف. مجھے حضرت کے الفاظ ابھی بھی کانوں میں گونج رہے ہیں. پیچھے سے آواز دی, دل سے دعا کرتا ہوں, دل سے دعا کرتا ہوں. یہی بات ہو, اللہ دے دیتے. امریکہ میں گیا, جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں بہترین ہوٹل میرے لیے بک ہوا تھا. 1 رات میں نے گزاری اس میں. بس اگلے دن میں نے انہیں کہا کہ میرے ڈیوز کلیئر کر دیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا شاید میں انا ہوں. وہ لوگ کاروباری لوگ پریشان ہو گئے, کیا بات, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, یہ وہ آپ بتائیں. میں نے کہا نہیں, آپ سے غلطی نہیں ہوئی, بس مسئلہ میرے ساتھ ہے, ممکن ہے میں نہ ہوں. خیر ان نے میرے ڈیوز تو کلیئر کر دیے. میں اپنے دفتر جب پہنچ گیا, ان سے میں نے کہا کہ ایک فلاں نام کا صاحب ہے, ان 3 یونیورسٹیوں میں رہتا ہے, آپ کدھر ہے مجھے نہیں معلوم, آپ معلوم کر دیں. ان دنوں موبائل والی بات بھی نہیں تھی نا, 1984 کی بات ہے. خیر ان لوگوں نے ڈھونڈ لیا اور ٹیلی فون پر آ گئے, مجھے کہا کہ آپ آئے ان سے بات کریں. ان سے جس وقت میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے. میں نے کہا باتیں چھوڑو, بتاؤ تمہارا گھر کدھر ہے. وہ بتانے لگا, میں تو نہیں سمجھتا, میں نے ان کو دے دیا. میں نے کہا ان کو سمجھاؤ. میں سمجھا دیا. میں نے کہا میرے جانے کا بندوبست وہاں کرو. انہوں نے میرے جانے کا بندوبست ادھر کیا. بہرحال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہاں جب میں پہنچ گیا تو وہ بہترین لوگ تھے. اسلامک سینٹر بالکل پاس تھا اور میں ان کے ساتھ رہنے لگا. دوسرے دن کی بات ہے, یہی حال جرمنی میں ہوا.
مقصد میرا یہ ہے کہ اگر ایک انسان اس بات کا ارادہ کرے کہ میں نے صحبت صالحین اختیار کرنی ہے، اللہ پاک ادھر پہنچا دے گا، یہ اللہ کا کام ہے، لیکن ارادہ کرنا تو ہمارا ہے نا۔ اب ایک آدمی کراچی سے آیا اور کہتا ہے کہ کراچی میں تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تو بات غلط ہے؟ صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ اور کوئی دوسرا کہتا ہے کراچی میں بڑے بڑے بدماش موجود ہیں، تو بات غلط ہے؟ صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم بدماشوں سے ملنے جاتے ہیں یا علماء سے ملنے جاتے ہیں۔ جو بدماشوں کے ساتھ ملنے جاتے ہیں ان کو بدماش مل جائیں گے، اور جو اللہ والوں کے ساتھ ملنے جائے ان کو اللہ والے بھی مل جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خیر بات لمبی ہو گئی، میرا مطلب صرف اتنا تھا کہ ایمان پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان قائم رہے۔ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے شکر پر، ان نے فرمایا شکر نعمتوں کا بیمہ ہے، شکر نعمتوں کا بیمہ ہے۔ فرمایا شکر سے نعمت بڑھنے کا اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور بڑھنے کی کم سے کم مقدار اس جگہ پہ قائم رہنا ہے، یعنی کم نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے ایمان قائم رہے موت تک تو کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا ایمان پر ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے، شکر کرتے رہنا چاہیے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہمیں دی ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا، سبحان اللہ۔ اب آپ اسلام کے بارے میں جان رہے ہیں، اللہ جل شانہ کی پسندیدہ چیز کے بارے میں جان رہے ہیں، آپ اسلام کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اللہ پاک کے پسندیدہ چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، آپ اللہ پاک کے پسندیدہ چیز پر عمل کر رہے ہیں، ہے نہیں بات؟ تو جو پسندیدہ کام کر رہا ہوگا، پسندیدہ چیز کو جان رہا ہوگا، تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا معاملہ اللہ کا؟ وہ بھی پسندیدہ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وہ بھی پسندیدہ ہو جائے گا۔ تو جس کو اللہ پسند کرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہی بات۔ تو یہ جو دین ہے مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس لحاظ سے اس کے اندر نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ اس سے کچھ کم کیا جا سکتا ہے۔ کم کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے اور بڑھانے کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور دلیل کا سلسلہ بند ہو گیا کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، لہذا نہ اس سے کچھ کم کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن شیطان کی محنت مسلسل جاری ہے۔ شیطان نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جن کی وجہ سے میرے حال ہوا ہے ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، تو ان میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا، الا عبادک المخلصین، مگر تیرے بعد چنے ہوئے لوگ، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو تیری بات مانیں گے، تیری اتباع کریں گے تو تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب دیکھ لو پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک نے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے آپ سورہ شمس کی تلاوت کر لیں۔ سورہ شمس میں اللہ پاک نے 7 قسمیں فرمائی ہے، 7 قسموں کے بعد ایک اعلان کیا ہوا ہے، ایک خبر دی ہے۔ خبر یہ ہے
کہ میں نے اس نفس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک فجور اس کی، دوسرا تقوی اس کا۔ فجور کیا ہے؟ وہ نفس کے خواہشات، وہ خواہشات جو اللہ کے حکموں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم اور ہے، نفس کی خواہش اور ہے۔ اللہ کا حکم اگر ہے رمضان میں روزہ رکھو، نفس کی خواہش ہے کہ نہ رکھو۔ اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نفس کی خواہش ہے کہ نہ جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، نفس کہتا ہے کہ نہ دو۔ اللہ کا حکم ہے حج کرو، تجھ پر حج فرض ہے، نفس کہتے اوہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پیسے بھی لگیں گے، محنت بھی زیادہ ہے، چلو بعد میں صحیح۔ یہ نفس اور اللہ جل شان کے حکم کی کشمکش چلتی رہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فجور میں نے رکھے نفس کے اندر، حکمت ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر اس کا تقوی بھی ہے۔ اب کیسے ہیں؟ دو چیزیں ایک دوسرے کے ضد ہیں، فجور اور تقوی ضد ہے یا نہیں ہے؟ روشنی اندھیرا ضد ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے، روشنی اور اندھیرا ایک جگہ میں ایک وقت میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ پھر کیا بات ہوگی اگر کہتے ہیں یہاں پر روشنی بھی یہاں پر اندھیرا بھی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر روشنی ہے تو اندھیرا نہیں، اگر اندھیرا نہیں تو روشنی ہے۔ یعنی اگر آپ اس روشنی کو ختم کر لے، بجھا دے تو اندھیرا تو ہے، اور روشنی جلا دے تو روشنی ہوگی۔ اسی طریقے سے فجور اس کے جو ہیں، اگر اس کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے گا تو تقوی نہیں ہوگا، فجور واقع ہو جائیں گے، گناہ واقع ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں ہونے دیں گے آٹومیٹکلی تقوی موجود ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ دوسری بات تو ہے نہیں سکتے نا، تقوی موجود ہو جائے گا۔ بس جس کا 100 ڈگری کا فجور کا تقاضا ہے وہ نہیں ہونے دے گا تو 100 ڈگری کا تقوی اس کو مل گیا۔ جس کا 1000 ڈگری کا تقاضا ہے، اگر اس نے نہیں ہونے دیا تو 1000 ڈگری کا تقوی اس کو مل گیا۔ مجھ سے اکثر جوان کہتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں کہ ہمارے تو یہ خیالات ہیں، یہ وسوسے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں بھائی اگر تم ان کو نہیں ہونے دو گے تو اتنا بڑے متقی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک راستہ بنایا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے آپ تقوی حاصل کرتے رہے۔ ہاں جی، تو یہ ڈرنے کی بات نہیں بلکہ لینے کی بات ہے، لینے کا موقع ہے۔ ہاں الگ بات ہے، ایک بات ہے یہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے رہا تھا تو میں نے میکینیکل میں ایڈمیشن لیا، حالانکہ میں ان دنوں سول میں بھی لے سکتا تھا۔ مجھ سے میرے ساتھی نے پوچھا آپ نے سول میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ میں نے اس لیے کہ سول میں رشوت سے بچنا بڑا مشکل ہے، سول میں رشوت سے بچنا بہت مشکل ہے، میکینیکل میں آسان ہے۔ کہتے ہیں ہمت کرنا چاہیے، اگر مشکل ہے تو مشکل کام کر کے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، میں نے کہا وہ بات تو صحیح ہے، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر تو تمہارا جاؤں گا، تو میں اپنے آپ کو مشکل میں تو نہیں ڈال سکتا۔ ہاں اگر پڑ گیا اس مشکل میں تو پھر تقاضا یہ ہے کہ پھر میں عمل کروں، پھر میں ڈر جاؤں۔ کیا خیال ہے، جب آپ میدان جنگ میں نہیں تو اپنے آپ کو مار سکتے، میدان جنگ میں ہو تو پھر بھاگنا نہیں، پھر بھاگنا نہیں۔ تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن لی بات، اس سے ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ اصلاح کے 3 طریقے ہیں۔ بڑی عجیب بات یاد آ گئی، اصلاح کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اخیار کا ہے، یعنی وہی مقابلہ، کشمکش، لڑائی نفس کے ساتھ لگی رہے گی پوری زندگی، یہ اخیار کا طریقہ ہے۔ علم حاصل کر لو اور علم پر عمل کرو اور نفس کی مخالفت کرو، نفس کچھ بھی کہے نہ مانو،
اور بس عمل کیے جاؤ، یہ اختیار کا طریقہ ہے۔ فرمایا بہت سارے لوگ اس پر چل رہے ہیں لیکن یہ طریقہ مشکل ہے، ہر وقت کشاکش لگی رہے گی، ہاں جی، خطرہ ہے کہیں پھسل نہ جائیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ابرار کا طریقہ ہے۔ ابرار کا طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو محفوظ مورچے پہ پہنچا دو۔ کیسے؟ کسی شیخ سے بیعت کر لو۔ اس شیخ سے جب بیعت کرو گے تو دو چیزیں آپ کو فوراً مل جائیں گی۔ ایک اس شیخ کے سلسلے کی برکت، آخر اس شیخ کے سلسلے میں جو بھی بزرگ گزرے یا موجود ہیں انہیں جو دعائیں کی اپنے سلسلے کی، اس کا کچھ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دعائیں آپ کے لیے استعمال ہو جائیں گی۔ دوسری بات، اس شیخ کا تجربہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ آخر جس راستے سے کوئی گزرا ہے، آپ کو اگر مفت گائیڈ مل جائے اور وہ آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور آپ کو غلطیوں سے بچاتا ہے، فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو فائدہ حاصل ہو گیا نا۔ جب گائیڈ کی موجودگی میں آپ راستہ طے کر رہے ہو اور بغیر گائیڈ کیا کر رہے ہو تو کیا خیال ہے کون سا زیادہ آسان ہے، کون سا زیادہ جلدی پہنچا سکتا ہے؟ گائیڈ والا۔ آپ حضرات میں حجاج کرام بھی ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا، جب وہ وہاں پہنچ جاتے مکہ مکرمہ کے حدود کے قریب تو ایک دفتر ہے جہاں سے مرشد ملتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں۔ مرشد کا کام کیا ہے کہ جس بلڈنگ میں اس حاجی کو جانا ہے، ان حاجیوں کو جانا ہے، اس بلڈنگ کا پتہ اس مرشد کو ہوتا ہے۔ وہ مرشد یا آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائے گا یا اس سے آپ سے پہلے جائے گا آپ کے گاڑی سے، اور آپ کی گاڑی اس کے پیچھے پیچھے جائے گی۔ وہ جو مصروف علاقہ ہے اور رش والا علاقہ ہے اور گلیوں کے اندر کا علاقہ ہے، اس مرشد کو پتہ ہوتا ہے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لگے گا، آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ یہی بات ہے نا، مرشد کے بغیر کیسے پہنچیں گے؟ مشکل تو ہوگا نا۔ تو جو تجربہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے استعمال ہو جائے گا اس کا۔ نتیجتاً حضرت فرماتے ہیں یہ اس طریقے سے زیادہ تیز ہے، یہ اس طریقے سے زیادہ تیز ہے۔ تیسرے کے بارے میں حضرت نے فرمایا وہ عشاق کا طریقہ ہے، عشاق کا، جن کو اپنی شیخ کے، لیکن فرمایا کہ وہ جو مرشد والا طریقہ ہے اس میں بھی قوت ارادی استعمال کرنی ہوتی ہے، اور وہ صرف اس بات کی کہ میں نے اپنے شیخ کی بات ماننی ہے، یہ قوت ارادی تو استعمال کرنی پڑتی ہے، باقی کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو تیسرا طریقہ عشاق کا، اس عشاق کے طریقے میں جو سالک ہوتا ہے اس کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو جس کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہو تو کیا خیال ہے اس کو شیخ کی بات ماننے میں قوت ارادی استعمال کرنی پڑے گی؟ وہ تو چاہے گا مجھے کچھ بتایا تھا کہ میں عمل کروں۔ نتیجتاً وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اور بہت جلدی جلدی اپنے منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا۔ یہ والی بات، اس کے بارے میں حضرت نے پورا ایک واعظ کا ہے، طریق القلندر، اس کا نام ہے طریق القلندر۔ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، قلندر کے بارے میں لوگوں کے غلط خیالات ہیں۔ قلندر کو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ قلندر، حضرت نے فرمایا کہ قلندر کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ شریعت پر چلنے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ شریعت پر چلنے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا کچھ اعمال قالب ہیں اور کچھ اعمال قلب ہیں۔ اعمال قالب یہی ہے، نفلیں ہیں، ہاں، اور اس طریقے سے رفائی کام ہے اور خدمتیں ہیں، نفلی جتنے بھی ہیں وہ قالبی کام ہیں، یعنی جو جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کچھ قلبی اعمال ہیں، مثلا صبر ہے، شکر ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے، یہ قلبی اعمال ہے۔ فرمایا جو قلندر ہوتا ہے اس کے غالب اعمال قلب کے ہوتے ہیں۔ فرمایا جوارح کے اعمال بھی ہوتے ہیں، قالب کے اعمال بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا غالب جو نفلی حصہ ہے وہ اس میں قلب کا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو شاید زیادہ نفلیں نہیں پڑھتا۔ کیا خیال ہے ایک شخص 20 رکعت نفل پڑھے
اور دوسرے کے دل میں بے انتہا اللہ کا شکر ہے، کون آگے؟ مطلب آ رہی نا، صبر ہے اس کے دل میں، تقویٰ ہے. اب یہ کام تو اللہ پاک کے پاس ظاہر کارڈ ہوتے ہیں، تو یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ جو چیز ہے حضرت فرمایا یہ قلندر ہوتا ہے، یہ قلندر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ طریق القلندر میں جو ابتدا کی شعر، جس شعر سے ابتدا کی، سنمارے ہے قلندر صدوار بمن نمائی کہ دراز دور دیدم رہ رسم پارسائی. فرمایا اے سنم مجھے تو وہ قلندری والا راستہ بتا دے، میں تو پارسائی والا طریقہ بہت دور سمجھ رہا ہوں. پارسائی والا طریقہ کیا ہے؟ اخیار والا طریقہ، اور قلندر والا طریقہ ہے آخری طریقہ. تیسرا سمجھ میں آگئی نا بات؟ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ہوتے نا خلیفہ تھے. حضرت نے فرمایا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اس کو اپنے قبر میں ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیتا. اتنی محبت تھی. اب شیخ کو اتنی محبت ہو کسی مرید سے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ طریقہ بہت مختصر ہے. بس پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو فجور سے بچنا تو ہے، فجور سے بچنا تو ہے، ظاہر نہیں بچیں گے تو نقصان کریں گے نا اپنا. تقویٰ حاصل کرنا تو ہے، لیکن طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ آپ کے اختیار ہے. آپ اخیار کا طریقہ لینا چاہتے ہیں، ابرار کا طریقہ لینا چاہتے ہیں، مشاق کا طریقہ لینا چاہیے، آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ جل شانہ نے آپ کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا، لیکن فیصلہ سنیں اللہ پاک کا. آخری نتیجے پر اللہ جل شانہ کا اعلان ہے کیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کے رذائل کو دبا دیا، اس کو رذائل سے پاک کر دیا. اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ان چیزوں میں مبتلا چھوڑ دیا. اب اندازہ کر لے، اختیار تو دے دیا ہے، اختیار تو دے دیا ہے، لیکن نتیجہ تو آئے گا سامنے، نتیجہ سے سامنے آئے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش. تو لہذا اگر ہم لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی تو ہے بہت مختصر، اپنی زندگی کو ٹریک پر ڈالنا چاہیے، وہ ٹریک جو محفوظ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ جو ہے نا کرتے ہیں کیا، کاروبار جب شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جب شروع کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کر لے، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اس کاروبار کے بارے میں معلومات. نئے کاروبار کو لوگ ہاتھ آسانی سے نہیں لگاتے. پرانے چلے ہوئے کاروباروں کو، جس کا تجربہ لوگ ہوتا ہے، انہی کو لیتے. نئے کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک جوئے والا معاملہ ہوتا ہے تقریباً. جبکہ جو چلے ہوئے کاروبار ہوتے ہیں اس میں فائدے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھو ٹارگٹ تو ہمارے سامنے آ گیا، کرنا تو یہ ہے. تو ایک تو یہ طریقہ جو چلا ہوا سلسلہ ہے جس پر اتنے سارے لوگ کامیاب ہوئے. امام غزالی رحمۃ اللہ جس پہ کامیاب ہو گیا، جس پر حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کامیاب ہو گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کامیاب ہو گیا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کامیاب ہو گیا، جس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کامیاب ہو گیا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کامیاب ہو گیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کامیاب ہو گیا. ہاں، یہ سارے جس طریقے پہ کامیاب ہو گئے، میں اس طریقے کو لوں یا کوئی نئے طریقے ایجاد کر لوں؟ عقل کا تقاضا تو یہی ہے. اب آج کل جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اے خدا کے بندے، ثابت تو ہے، وہ تو دوسری بات ہے، وہ تو ہم بتا دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ لوگ جو گزرے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ صحیح ہے غلط؟ تو جو لوگ اس کے ذریعے سے صحیح ہو گئے ہیں، ان کو آپ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کو آپ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک موٹی سی بات ہے، ایک سوال ہے. میں اگر کسی بزرگ کا معتقد ہوں
بس مولا الیاس رحمۃ اللہ کا معتقد ہوں، مولا زکریا صاحب کا معتقد ہوں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا منتقد ہوں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ بڑا بزرگ تھا، بات میری سچی، لیکن وہ بڑا بزرگ بنا کیسے تھا اس کو میں نہ مانوں، یہاں اجتماع ضدین واقعہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو میں اس کو بڑا بزرگ مانتا ہوں، دوسری طرف اس کے بڑا بزرگ بننے کے راستے کو میں غلط کہہ رہا ہوں، میں کہاں سے بول رہا ہوں کہ اس میں شیطان کی آواز تو شامل نہیں ہے؟ انسان کو احساس کرنا چاہیے نا کہ شیطان کی آواز تو شامل نہیں ہے۔ تو یہی بنیادی بات ہے جس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ الحمدللہ طریقہ بہت کھلا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت صاف کیا ہے، فرمایا ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ذریعہ۔ مقصد متعین ہے، مقصد متعین ہے، اس کے اندر تبدیلی بغیر وہی کی نہیں ہو سکتی، اور ذریعہ یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا خیال ہے، آپ گرمی میں کون سے کپڑے پہنتے ہیں اور سردی میں کون سے پہنتے ہیں؟ گرمی میں آپ ہلکے کپڑے پہنتے ہیں نا، اور سردی میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ بھائی کمال کی بات ہے، آپ کا جسم ہے، بس ایک جیسے کپڑے پہنا کرو نا۔ نہیں بھائی، گرمی میں آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا، مطلب زیادہ موٹے کپڑے پسینہ آئے گا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، لہذا اتنا جس سے سطر بس ڈھک جائے، باقی آپ ہلکے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور سردی میں آپ موٹے کپڑے اور کوٹ بھی پہنتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، یہ ویسے عجیب بات ہے، جس وقت یہ موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے سردی گزر رہی ہوتی ہے، وہ جو اور کوٹ ہمیں بڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بھاری محسوس ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انسان خود بخود اس کو اتارنے لگتا ہے۔ پسینہ بعد میں پتہ چلتا ہے، وزن پہلے پتہ چلتا ہے، کیوں؟ جسم اب اس کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا، تو جسم بولتا ہے۔ تو یہی بات ہے بھائی، مقصد پورا کرنا چاہیے، ذریعے کے پیچھے نہیں جانا، ذریعہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، کسی وقت یہ آگمنٹن، یہ اینٹی بایوٹک آیا تھا، مجھے خود پتا ہے 375 ملی گرام ڈاکٹر بتاتے تھے صبح شام، اور سے لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد 375 نے کام چھوڑ دیا، 625 ملی گرام۔ ہاں جی، کچھ عرصے کے بعد اس نے بھی کام چھوڑ دیا، اب 1000 ملی گرام سے کم نہیں دیتے۔ کیا خیال ہے آپ کے؟ ڈاکٹر صاحب 10 سال پہلے میں نے 375 استعمال کیا، آپ مجھے 1000 گرام کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے بیٹا اس وقت یہی چلے گا، آپ کا جسم تبدیل ہو گیا ہے، دوائی وہی ہے، دوائی وہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ذریعے ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مقصد کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ذکر اذکار کے طریقے ہیں، مجاہدات کے طریقے ہیں، یہ وقت اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے بیماری کے مطابق طریقے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر میں اکثر ذکر کراتے رہتا ہوں الحمدللہ، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو میں اس وجہ سے نئی جگہ پر ذکر نہیں کراتا، پوچھتا ہوں جو چاہتے ہوں تو ان کو کراتا ہوں، ورنہ نہیں کراتا، مجھے کیا ضرورت ہے، اگر کوئی نہیں چاہتا تو میں کیوں کراؤں؟ ہاں جی، تو ایک جگہ نئی جگہ تھی، مجھے نہیں پتا تھا، خیال ہی نہیں ہوا میرے بیان کو، بیان کے بعد فوراً پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے ذکر شروع کرا دیا، اور جیسے ذکر شروع کیا مجھے پتہ چل گیا اوہ یہ تو نئی جگہ ہے۔ اب اگر میں اس کو روکتا تو فتنہ تھا، پھر لوگ پوچھتے بھائی کیوں روک دیا؟ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب تو جاری رکھو، اب تو جو ہوگا ہوگا، کیوں ہو گیا بس، اب کیا، جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔ تو میں چلتا رہا، جب ذکر ہو گیا تو مولوی صاحب جس کو مسجد تھی وہ غصے سے باہر چلا گیا، باہر چلا گیا۔ جب ذکر ہو گیا اس کے بعد دعا کے بعد وہ آیا،
مجھے کہتے شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا ذکر کرایا. کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ اس کو ذریعہ سمجھتے یا مقصد؟ اگر آپ اس کو مقصد کہنا تو میں آپ کو بدعتی کہوں گا. اگر آپ اس کو مقصد کہہ دینا میں آپ کو بدعتی کہوں گا، پھر آپ سے دلیل طلب کروں گا صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو ذریعہ کہتے ہیں تو ذریعہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ تو منسوس نہیں ہوتا. ذرائع تو غیر منسوس ہوتے ہیں، لہذا اس پر وہ چیز ہے ہی نہیں. تو میں تو اس کو ذریعہ سمجھتا ہوں، میں تو بچ گیا ہوں. شاید تم اس کو مقصد سمجھتے ہو تو اپنے بارے میں غور کرو. وہ سمجھ گیا، خاموش ہو گیا. اگلی دفعہ جب میرے دوبارہ آ گیا، ہفتے میں ایک دفعہ جاتا تھا، وہ خود ہی ذکر میں بیٹھ گئے اور ذکر ہم نے کیا. اور الحمدللہ ذکر نے پھر جب اثر کر کے دکھایا، سبحان اللہ، وہ شخص ہے کہ اب روزانہ وہاں پر ذکر ہوتا ہے. اس مسجد میں روزانہ ذکر ہوتا ہے. پتہ چل گیا کہ ذکر کیا چیز ہے. ذکر کیا چیز ہے، انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیتی. یہ دیکھو نا، دل کے جو بند دروازے ہیں نا، کھولنے کے لیے کیا چیز ہے؟ ذکر ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے صاف کرنے کا آلہ ہوتا ہے سقالہ. سقالۃ القلوب کیا ہے؟ ذکر اللہ. سقالۃ القلوب کیا ہے؟ ذکر اللہ. جب یہ سقالۃ القلوب ہے، اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے اپنا فیصلہ ہے. یہ تو ہے، یہ تو چیز ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں یہ ذرائع ہیں، ذرائع کو ذرائع سمجھو، پھر کوئی پریشانی نہیں. لیکن اگر ذرائع کو آپ نے مقصد بنا لیا، میں آپ کو بتاؤں یہ جو مختلف خانقاہوں کے اندر رسمیں بن جاتی ہیں، رسمی چیزیں، تو وہ اصل میں ذرائع کو مقصد بنا لیتے ہیں، وہاں پر پریشانی ہو جاتی ہے. وقت کے حالات کو دیکھو، کس وقت کون سا چیز اچھا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا تعلق جو ہے الحمدللہ مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ، انہوں نے جو ذکر ہمیں سکھایا وہ چشتی ذکر تھا. حضرت کا مزاج چشتی تھا، وہ چشتی ذکر تھا، وہ ہم کرتے تھے، کراتے تھے. لیکن جب پتہ چلا کہ لوگوں نے سلسلوں کے اندر اتنا زیادہ غیر ضروری مطلب اشتغال پیش کیا کہ اب جو جس سلسلے کا وہ کہتا ہے یہ اچھا ہے اور دوسرے کو غلط کہتا ہے. جو چشتی ہے وہ نقشبندی کو غلط کہتا ہے، جو نقشبندی وہ چشتی کو غلط کہتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. جس کو ایلوپیتھی سے فائدہ ہو گیا اس کو ہومیوپیتھی کے خلاف بات کرنی چاہیے. بھائی دوسرے کو ہومیوپیتھی سے فائدہ ہو رہا ہے تو جس کو ہومیوپیتھی سے فائدہ ہو ایلوپیتھی کے خلاف نہ بولے، جس کو ایلوپیتھی سے فائدہ اس کو ہومیوپیتھی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. ہاں، آپ کو جس چیز سے فائدہ وہی کر لو. تو یہ معاملہ آج کل شروع ہو گیا ہے. اس کو بند کرنے کے لیے الحمدللہ جو ہمارا ذکر ہے وہ چاروں سلسلوں کا ہے. پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ، یہ چشتیہ. دوسری تسبیح لا الہ الا اللہ، یہ قادریہ. تیسری تسبیح حق، یہ سروردی. اور چوتھی تسبیح اللہ الہ. مقصد یہ کہ جو بھی بیٹے ہیں، جو جس نسبت کا ہو اس کو فائدہ ہو جائے گا. ہاں، ہمارے پاس جو باقاعدہ بیعت ہو کے آئے گا پھر ہم تحقیق کریں گے کہ سروردی ہے نسبت مزاجن، قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، جو بھی ہے اس طریقے پہ ڈال لیں گے نا، اس طریقے پہ ڈال لیں گے. وہ ہمارے لیے امانت داری ہے کہ ان کا مزاج کو دیکھیں، اس کے مزاج کے مطابق اس کو چلائیں. لیکن پہلے ابتدا میں تو سارے ایک جیسے ہیں نا، تو سب کو ایک ہی ذکر ہم کراتے ہیں. بہرحال میں عرض کرتا ہوں اگر لوگ اس چیز کو سمجھے کہ یہ ذرائع ہیں اور اس کو مقصد نہ سمجھے تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. آپ حیران ہو گئے کہ حضرت سے ایک سوال پوچھا گیا، عجیب سوال ہے. حضرت جب ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، اس میں تجوید کے قواعد پہ عمل نہیں ہوتا، مثلا مد کا اور لین کا ظاہر قواعد ہے نا، اس پر وہ عمل نہیں ہوتا، تو کیا جائز ہے؟ سوال ہے. حضرت نے خود جمال القرآن تجوید کا قاعدہ لکھا ہے اور حضرت نے ہر موضوع پر لکھا ہے. حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا یہاں پر قرأت مطلوب نہیں ہے، تلاوت مطلوب نہیں ہے، یہاں پر کیفیت مطلوب ہے. یہ ذکر جو کیا جاتا ہے کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لہذا آپ کیفیت پہ توجہ کریں، الفاظ پہ توجہ نہ کریں. یہ محقق جواب دے سکتا ہے.
تو اس لحاظ سے میں عرض کرتا ہوں کہ جو ذرائع والی بات ہے تو ذرائع والی بات جس کو سمجھتے تو وہ تو یہاں تک کہہ دیتا ہے. آج جو مقصد اس کو بنا لیتا ہے اس کو پھر دیکھنا پڑے گا. تو مقصد جیسے میں آپ کو بتاؤں, میری الحمدللہ آنکھ باقی ٹھیک ہے, تھوڑا سا نمبر کمزور ہے, بغیر اس کے بھی دیکھ سکتا ہوں لیکن پورا نہیں دیکھ سکتا. ڈاکٹروں نے تشخیص کی اگر آپ اس نمبر کا اینک لگا دیں تو آپ پورا دیکھ سکتے ہیں. اب اگر میری اینک بالکل ٹھیک, نظر بالکل ٹھیک ہو تو مجھے اینک لگانے کی ضرورت تھی؟ پھر مجھے اینک نہیں لگانی چاہیے تھی. لیکن اب میری نظر کمزور ہو ہی گئی ہے تو میں کیا کروں؟ اگر اینک سے پوری ہو جائے تو کیا خیر ہے, پھر کیا کروں؟ اینک لگانی چاہیے. بس نماز, اللہ پاک نے ہمارے لیے نماز فرض کیا ہے. نماز کی ایک خاصیت بتائی ہے قرآن میں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز بے حیائی اور منکرات سے روکنے والی ہے, اور اللہ کی ذکر تو بڑی چیز ہے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ پاک نے بتایا. اب دیکھو اپنے آپ کو اس پر پیش کرو, کیا خیال ہے؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ, بے حیائی منکرات سے روک رہے ہیں. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے بات نعوذ باللہ من ذالک کچھ مسئلہ ہے؟ اللہ کی بات صحیح ہے, 100% صحیح ہے. ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے, ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے. اب اس نماز کو بنانے کے لیے اگر کچھ قالبی چیزیں ہیں ٹھیک کرنی, اس کو ٹھیک کرنا, مثلا مسائل کے لحاظ سے, مثلا کوئی جلسہ نہیں کرتا صحیح, کوئی قوما صحیح نہیں کرتا, کوئی سجدے میں پیر اٹھا دیتا ہے, کوئی قرات صحیح نہیں پڑھتا تو اس کی نماز کمزور ہے, لہذا اس میں مسائل ہوں گے, وہ ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اخلاص ٹھیک نہیں ہے, خشوع ٹھیک نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے لوگ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, عجیب و غریب میرے مشاہدات ہوتے ہیں. جو اس طرح کرے گا اس میں خشوع ہے, بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو اکڑ والی چیز ہے نا بھائی, عاجزی کے ساتھ, جس میں دل عاجزی سے بھرپور ہو. کیوں؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو, کسی بڑے آدمی کے سامنے اس طرح کرو نا, کیسے نظر آئے گا؟ اچھا دعا کی بات کرتا ہوں. ہم جب دعا کرتے ہیں, آپ صرف کونے پہ تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو دعا کرتے دیکھیں گے تو دعا کیسے کرتے ہیں؟ یہ دعا ہوتی ہے نا, کیا دعا ہے؟ پھر کہتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی دعا میں پہلا جو سب سے عام چیز ہے وہ کیا ہے؟ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا, یہ لازم ہے. اس کے علاوہ ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ یہ لازم نہیں ہے. کیا خیال ہے, آپ کھانا کھاتے ہو جب دعا کرتے ہو ہاتھ اٹھاتے ہو؟ بیت الخلا جاتے ہو ہاتھ اٹھاتے ہو؟ ہر جگہ دعا میں ہاتھ اٹھانا لازم نہیں ہے, لیکن دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا لازم ہے. یہ اس کا اصل الاصول ہے. اب اصل الاصول تو ہے نہیں, آپ ہاتھ پہ ڈالتے اٹھالتے جاؤ, کیا ہو گیا؟ اسی طریقے سے وہ جو اندرونی چیزیں نہیں ہیں اس سے بھی اثر پڑے گا نا. تو بیرونی چیزوں کو بیرونی طریقے سے ٹھیک کرو, اندرونی چیزوں کو اندرونی طریقے سے ٹھیک کرو نا. تو اندرونی چیزیں کس طریقے سے, یا دل کی خرابی ہے, نفس کی خرابی ہے, یا دل کی خرابی ہے نفس کی خرابی. تو دل کی خرابی تو دل کی خرابی دور کر لو ذکر کے ساتھ, نفس کی خرابی تو نفس کی خرابی دور کر لو مجاہدے کے ساتھ, لیکن کسی شیخ کی نگرانی میں, کسی شیخ کی نگرانی میں. بس یہی طریقہ ہے. اگر آپ اس کو کامیاب تو آپ کا نماز ٹھیک ہو جائے گا. نماز جب ٹھیک ہو گیا, اب یہی نماز اللہ تعالیٰ سے لینے کا آپ کے لیے ذریعہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ذریعہ مسلسل ذریعہ ہے. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں جی فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی تہجد میں اٹھو, اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤ اور اللہ پاک سے مانگو. اس وقت اللہ جل شانہ آواز دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے, یا جو بھی نظام ہے اللہ پاک کا, کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو دوں, ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشان دور کروں, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت ختم کروں. نعرہ لگتا ہے نا. اب اس وقت کوئی کہتے ہیں لبیک یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے, اللہ پاک پورے فرماتے ہیں. اب اگر میری نماز بن گئی, میں تہجد میں کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے, سبحان اللہ, کیا بات,
یہ آپ کے قریب ملتان یہاں کچھ بزرگ رہتے تھے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بزرگ بھی تھے، اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں. یہ تین بزرگ تھے اور تاتاریوں نے حملہ کیا. آپ حضرات تاریخ پڑھیں، تاتاریوں نے حملہ کیا. اس وقت جو حکمران تھے ملتان کا، انہوں نے پیغام بھیجا ان بزرگوں کے پاس، یہ تاتاری جب حملہ کرتے کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں، آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں بچائے. ان بزرگوں نے جواب دیا ہمیں آپ سے پہلے پتہ ہے اس کا، اور ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، اب اسی میں لگے اللہ پاک کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہمارا کام کیا ہے؟ پوری رات عبادت کرتے رہے، روتے رہے، گڑاتے رہے، اللہ پاک سے مانگتے رہے. رات کے آخری حصے میں جو حکمران تھے اس کے کمانڈر کو بلایا، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک تیر دے دیا، یہ تیر لے لو اور بہترین تیر انداز جو آپ کا ہے اس کو دے دو، اور کہتے کہ اس کو تاتاریوں کی طرف پھینکنا ہے، جتنا دور پھینک سکتے ہو تمہارا کام ہے، بس پھینکنا ہے، باقی اللہ کا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے تیر فصیل سے پھینکا، جتنا گیا ہوگا دور وہ تو اللہ کو پتا ہے. صبح دیکھا تاتاری غائب. کیسے غائب تھے تو اللہ کو پتا ہے، کیوں ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا، اچھا ان کے دل میں اللہ پاک نے ڈال دیا، غائب. ملتان بچ گیا، ملتان بچ گیا. اب یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک سے مانگا نا. اب دیکھو جب مصیبت آتی ہے تو پھر لوگوں کے پاس آتے ہیں نا لوگ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کچھ کریں. تو یہ بات رستہ کھلا ہے نا، رستہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے لو، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. ایک مسجد کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت فکرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے آپ کے لیے، آپ کو دینے کے لیے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ بس یہی بات ہے. تو تہجد میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اب جب میں یہ باتیں کسی کو بتاتا ہوں نا تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتے شاید یہ ٹال دیا ہمیں، دیکھو تعویذ ہمیں نہیں دیا، ہمیں کوئی وظیفہ نہیں دیا. بھائی وظیفہ اگر میں آپ کو دے دوں، تعویذ دے دوں، آپ کا یقین کس چیز پر آئے گا؟ تعویذ پر آئے گا، وظیفے پر آئے گا. بے شک آپ کا کام ہو جائے، لیکن نقصان تو ہو گیا نا. آپ اللہ کے قریب تو نہیں ہوئے، صرف آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، صرف آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صرف آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کا اللہ کے قریب نہیں ہوئے، صرف دنیا کا کام ہو گیا آپ کا. لیکن تہجد میں اگر آپ کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا، اللہ کے قریب بھی ہو گئے. تو کیا خیال آپ کو اپنے آپ کے ساتھ دشمنی ہے خواہ آپ کو اس سے بچنا ہے؟ کرو نا، محفوظ طریقہ ہے نا، مفید طریقہ ہے، آپ کو فائدہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ دکاندار پیروں نے لوگوں کو اسلام پہ لگایا ہوا ہے. دکاندار پیر آپ کو ہر وقت اپنے اوپر منحصر کریں گے کہ ہمارے پاس بار بار آتے جائیں. میں نام نہیں لوں گا، اللہ بچائے، کیونکہ پھر مسائل ہو جاتے ہیں، خامخواہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ایک پیر صاحب کے پاس میں گیا تو اس نے میرا تو بڑا اکرام کیا، بڑی گدی ہے، میرا بہت اکرام کیا. لیکن کیا وہ بالکل میں پاس بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ادھر ایک ٹوکری پڑی ہوئی ہے، اس ٹوکری میں بہت سارے تعویذ ہیں. ہاں جی، وہ لوگ آتے ہیں ان سے پوچھتے بھی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، ادھر ہاتھ ڈال کے اس طرح بائیں ہاتھ سے اس طرح تقسیم کر رہے ہیں، اور لوگ ان تعویذوں کو لے رہے ہیں. کیا خیال؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگوں نے آپ کو ان چیزوں پہ ڈال دیا ہے. میں نہیں کہتا کہ تعویذ غلط ہے، تعویذ کی بھی ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ، لیکن وہ ثابت کرنا ذرا مشکل کام ہے. علماء سے پوچھو، دور اذکار دلائل دینے پڑتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہو، یہ اس وجہ سے ہو، اس وجہ. ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا؟ کیا خیر تہجد کے بارے میں دلائل کی ضرورت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے براہ راست، حدیث سے ثابت ہے براہ راست، کوئی فکر نہیں ہے.
نمبر 1 چیز ہے، اگر آپ کا مسئلہ اس سے حل ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ کے قریب آپ ہو گئے، کیونکہ دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دعا اگر دنیا کے لیے بھی ہو تب بھی عبادت ہے۔ الدعا مخ العبادہ، الدعا والعبادہ، دعا اگر آپ کرتے ہیں تو اگر آپ کا مطلب ظاہر مطلب یہ کہ دنیا کے لیے بھی ہو وہ بھی عبادت ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی کبھی کبھی دنیا ہی مانگا کرو، لیکن مسجد میں رو کر گڑ گڑا کے مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اس سے بھی آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ تو بہرحال ہمیں تو یہی طریقہ بزرگوں نے سکھایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے پہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس طریقے سے لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، اور ہمارا کام بھی ساتھ بن جاتا ہے۔ آخر ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمتیں بہت زیادہ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ چیز مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری اصلاح فرما، اللہ جل شانہ ہمیں قبول فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت اپنی رضا میں عطا فرما۔ تو یہ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبی، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ بیان ختم ہو گیا، دعا بھی ہو گئی۔ جن کو اپنی اصلاح چاہیے، جن کو اپنی اصلاح چاہیے ان کو میں نے اس کو بتا دوں گا، باقی لوگ جا سکتے ہیں۔ جن کو اپنی اصلاح چاہیے تو بیان تو ختم ہو گیا، بیان مزید نہیں ہوگا۔ جن کو اپنی اصلاح چاہیے ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ ایک ذکر ہے 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 40 دن تک اس کو بلا ناغہ کرنا ہے، 40 دن تک۔ ناغہ اگر ہو گیا دوبارہ شروع کرنا ہے، یعنی اسی 1 تاریخ سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ کر کے اگر آپ کو اپنے دل میں تبدیلی محسوس ہو گئی تو آپ اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون کر لیں۔ ٹیلی فون کا نمبر ہمارے کارڈ پر لکھا ہوا ہے، یہ وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے، جس کو چاہیے ہمارے ساتھی سے لے سکتا ہے، اور یہ اپنے گھر والوں کو بھی لے سکتے ہیں۔ گھر والے ان چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان کو دے دیے تو شاید آپ نہ کر سکے، وہ کر لیں گے۔ ہاں جی، تو 40 دن تک یہ جو ذکر ہے یہ سب مرد و عورتوں کے لیے برابر ہے۔ اس کے بعد عورتوں کا الگ ہو جاتا ہے، مردوں کا الگ ہو جاتا ہے۔ وہ اگر ٹیلی فون کر لے گی ان کو ہم الگ ذکر بتائیں گے، اور آپ اگر